ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ماہ ذو الحجہ کے فضائل، قربانی کی اہمیت، قربانی کے نصاب کے حوالے سے اور قربانی کے جانور کے حوالے سے ضروری چیزوں کو آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس کے اندر سماعت کیا، اسے محفوظ کیا گیا اور لوگوں تک پہنچایا گیا۔ حضرات گرامی، قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی کہنے کی وجہ یہ ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی، حضور کی بھی سنت ہے، لیکن صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس و مطہر سے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر جب اس قربانی کا ذکر کیا تو یہی فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو اس اعتبار سے قبول و منظور کر لیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کہ آنے والے لوگوں کے لیے، آخرین کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو، اس سنت کو باقی رکھا، فرمایا کہ سنت ابراہیمی جاری و ساری ہو گئی۔ حج کے اندر دیکھیں، منی کے اندر دیکھیں، عرفات کے اندر دیکھیں، منی کی قربانی کو دیکھیں، رمی جمرات کو دیکھیں، زمزم کو دیکھیں، سائی کو دیکھیں، یہ تمام کے تمام اعمال حج کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کی جھلک نظر آئے گی۔ اور ہمارے دین اسلام کے اندر نماز ہم ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء کرام میں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حج میں دیکھیں، قربانی میں دیکھیں، نماز کے اندر دیکھیں، تمام چیزوں کے اندر دیکھیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے، یہ ایسے نہیں ملتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دید ابر پیدا۔ فرمایا کہ اس کے لیے انسان کو بڑی قربانی اور بڑی عظیمت کے راہوں پر جانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغمبر جن کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا، خلت کا تاج رکھا، اپنا خلیل بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ جو خلیل اللہ کا ٹائٹل ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ رب کائنات نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، رب کائنات نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے توحید کے ایک درس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تمام جو قرآن ذیشان کے اندر جہاں جہاں بچپن سے آپ نے توحید کے پرچم کو بلند کیا، اعلاء کلمت الحق کیا، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں کے اندر، اس کے بعد ان کے بتوں کو توڑا، پھر نمرود کے دربار کے اندر جب سر جھکانے کے لیے کہا گیا تو آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا، اور ان بتوں کے توڑنے کی پاداش میں، نمرود کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آئے اور آ کر کہا کہ آپ بتائیے کیا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ تک آپ کا پیغام پہنچاؤں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔
آپ نے فرمایا مجھے کوئی پیغام نہیں دینا ہے، میرا سب حال وہ جانتا ہے۔ یہ درجہ انہی کا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ حضور نے فرمایا جبریل آگے بڑھیں، کہا اس سے آگے بڑھا تو میرے پل جل جائیں گے۔ آج اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے خاتم النبیین وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی نہ جا سکا ہے اور نہ جا سکے گا۔ فرمایا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہ جا سکا ہے اور نہ جا سکے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی نہیں کہ جو ہے میرا پیغام رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچایا جائے، بے خطر کود پڑا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں، کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی۔ فرمایا عقل کھڑی ہو کر ابھی سوچ رہی ہے کہ یہ جان ہے، یہ گوشت ہے، یہ زندگی ہے، یہ جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فرمایا عقل اسی سوچ و بچار کے اندر ہے کہ عشق کود پڑا ہے کہ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کے نام پر قربان کر دی جائے۔ یہ درجہ ایسے نہیں ملا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا۔ انسان کو جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اپنی جان کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا مال قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین فرما دے۔ ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، گھروں کے برتن بک جاتے ہیں، سب کچھ انسان بیچ دیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ کوئی اپنا گردہ بیچ رہا ہے، کوئی اپنے اعضاء بیچ رہا ہے، کوئی کیا کر، میرا بچہ بچ جائے، میری اولاد بچ جائے، میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اگر ذرا سا کانٹا چبھ جاتا ہے تو انسان رات بھر سو نہیں سکتا ہے، بخار آ جائے بچے کو سو نہیں سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا وطن بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اور اپنی اولاد جس کے لیے انسان جان قربان کرتا ہے وہ اولاد بھی اللہ کے خلیل نے اللہ کے رضا کے لیے قربان فرما دی۔ اتنی دعاؤں سے، اتنی التجاؤں سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بیٹا مانگا۔ وہ کلمات رب تعالیٰ نے ذکر کیے جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگا کرتے تھے۔ میں ان کلمات کو ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بھی دعا کیجئے گا کہ ان کلمات کے صدقے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی۔ کلمات کیا ہیں؟ سورہ صافات میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، 23واں پارہ ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اولاد مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی کہا کہ خدایا دینا تو صالح دے۔ تو مطلق اولاد نہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے، یا اللہ ہمیں اولاد صالح عطا فرما۔ کئی اولادیں ایسی ہوتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں، انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ ان اولاد کے پیچھے لگ کر انسان اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں حرام کماتے ہیں، رشوت کماتے ہیں، بھائی کیوں؟ اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ تو اپنی قبر کو، آخرت کو لوگ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب بھی اولاد کے لیے، تمام حضرات بیٹھے ہوئے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صالح اچھی دلہنیں عطا فرمائے، نیک دلہنیں عطا فرمائے۔ لیلا نہ ڈھونڈیں، خوبصورتی نہ ڈھونڈیں، صورت کو نہ دیکھیں، سیرت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ، اس بچے کی پیدائش سے پہلے پاکیزگی کا فرمایا کہ پاکیزہ اور نیک صالح تمہیں عورت ملے، اور پھر یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ جتنے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے اس مبارک عشرے کے مبارک جمعے کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ پاکیزہ دلہنیں عطا فرمائیں، پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں، اور ان پاکیزہ بیویوں سے اللہ اکبر، وہ اللہ اللہ کرنے والی، وہ آٹا گوندتے ہوئے اللہ کا نام لینے والی، وہ کھانا دیتے ہوئے اللہ کا نام لینے والی، رب تبارک و تعالیٰ ان سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو جب بھی دعا مانگے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جب بھی دعا مانگے تو اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو ہمیں اولاد، کون سی اولاد عطا فرما؟
صالح، اولاد صالح، نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات سن لیجئے، اور یہ وظیفہ بھی ہے، بزرگ اس کو وظیفہ بھی دیتے ہیں کہ یہ دعا مانگے جو اللہ کے خلیل نے مانگی اور قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ وظیفہ مجرب وظیفہ ہے، ان کا قبول کیا ہوا وظیفہ اور قرآن کے اندر نقل کیا ہوا وظیفہ۔ وظیفہ کون دے رہا ہے؟ کون پیر صاحب دے رہے ہیں؟ کون امام صاحب دے رہے ہیں؟ کس کتاب سے دے رہے ہیں؟ کسی امام کا وظیفہ نہیں، کسی شیخ کا وظیفہ نہیں، یہ رب کائنات نے وظیفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے خدایا تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم۔ رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ ہم نے ان کو ایک حلم والا بچہ عطا فرمایا۔ دوسرے مقام پر فرمایا بغلام علیم، ایک علم والا بچہ عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا بچہ عطا فرمایا جو دعاؤں اور التجاؤں کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مانگ کر لیا۔ لیکن پھر امتحان آ گیا، آپ نے اس بچے کو لیا، ان کی والدہ کو لیا اور اٹھا کر جو ہے مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ مکہ نہیں، اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنی آبادیاں، نہیں، قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کے اندر جہاں کوئی زراعت بھی نہیں ہے، جہاں کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک صحا کے اندر، ایک بالکل بیابان کے اندر، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ لیکن کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، بات کیا ہے؟ فرمایا خدایا ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بار بار پوچھ رہی ہے میرے سرتاج یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے، ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ جواب نہیں دیتے۔ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار آپ نے سوال کو پلٹ کے پوچھا کہ کیا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ رب کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا بس اگر یہ رب کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مائی صاحبہ کا بھی ماشاءاللہ کیا، اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ رب کا حکم ہے تو اب کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن آپ پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کر اولاد ہوتی ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے۔ انسان اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بالکل سنسان بیابان کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہو تو دل دھڑک کے باہر آ جائے، انسان جو ہے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے انسان کا۔ اولاد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو دل کا ثمرہ قرار دیا، زندگی کا اور دل کا نتیجہ اور ثمرہ۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ کسی کا بچہ چھوٹا فوت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتے یہ بتا کہ تو نے میرے بندے کے دل کے ثمرہ کو، دل کے پھل کو تو توڑ کے لے آیا، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ خدایا وہ تو پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ فرمایا اس کے لیے جنت کے اندر ایک بیت الحمد بنا دو۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث پاک کے اندر اولاد کو دل کا ثمرہ اور دل کا پھل قرار دیا ہے۔ انسان کا دل دہک جائے، اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آپ نے چھوڑا اور چھوڑ کر پیچھے ہٹے اور یہی دعا مانگی جس کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے خدایا میں اپنی ذریت و اولاد کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی زراعت نہیں لیکن تیرا گھر موجود ہے، اے اللہ تو کرم کر دینا، ان کو ایسے نہ چھوڑنا، چھوڑ کے تو آ گیا ہوں لیکن تو ان کو تنہا نہ چھوڑنا۔ 3 دعائیں مانگی اللہ کے خلیل نے، بلکہ 4 کر لیں اس کو آپ، ایک شک شامل کر کے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ہیں تو یہ تنہا ہیں لیکن ان کو نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ جو ہم اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو کہتے ہیں۔ اچھا ہم نے تو کبھی معنی یاد ہی نہیں کیا، چل سو چل کا کھاتا ہوتا ہے، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ، سلام پھیرتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ، ہم نے تو اسی کا کیا۔ ہم نے تو کبھی ذریت کا معنی بھی نہیں دیکھا ہے کہ ذریت کا معنی کیا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
اے خدایا مجھے بھی نماز پر استقامت عطا فرما. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے خلیل. اور میری ذریت کو بھی. یہاں بھی پہلی دعا یہی مانگ رہے ہیں کہ اے خدایا ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے خدایا تو ان کو نماز پر استقامت عطا فرمانا. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کو تنہا نہ چھوڑنا، لوگوں کے دل کھنچتے ہوئے آ جائیں ادھر، آبادیوں کی آبادیاں، لوگ کے لوگ آ جائیں. فرمایا کہ اس سرزمین کو مرج خلائق بنا دینا، لوگ جوک در جوک، ان کو میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، اتنے لوگ آ جائیں کہ یہاں پورا بھر جائے. آج مکہ کے اندر جگہ ہی کہیں نہیں ہے، وہ آبادی آبادی باہر نکلتا جا رہا. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. تیسری دعا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. فرمایا کہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا. روزی عطا فرمانا ایک تو نارمل روزی ہوتی ہے، قوت لا یموت، زندگی گزارے کے لیے. پھل جب انسان کھاتا ہے تو پھل ایک اعلیٰ درجے کی روزی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھلوں سے روزی مانگی. دعائے ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے مبارک اشرا ہے، آمین کہہ دینا. اللہ ہماری اولاد کو بھی پھلوں سے روزی عطا فرما، ہمارے گھر پھلوں سے بھرے رہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے آل مکہ کے لیے بھی یہ دعا مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے خدایا اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی. اللہ اکبر. شہنشاہی بادشاہی روزی مانگی، اللہ کی بارگاہ سے مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خدایا پھلوں سے روزی عطا فرمانا. اور فرمایا کہ جب روزی کھائیں تو روزی کھا کے نہ شکرے نہ بنیں، تیری عبادت کریں، تیرا شکر ادا کریں. نماز سے شروع کیا آپ نے، خدایا ان کو نماز کی توفیق عطا فرمانا، مرج خلائق بنانا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ہے تو اس کا جز ہے یہ کہ یہ کھائیں اور پھر شکر ادا کریں. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں کھا کے ہمیں اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو شکر یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا، اے خدایا شکر تیرا، شکر اللہ تیرو جس نے ٹھیٹ بھرو میرو ہے جی. ایک تو یہ کلمات کہہ دیے ختم بات ہوگی نہیں. ایک یہ ہے کہ جو پھل کھا کر، جو روزی کھا کر ہمارا یہ جسم گروتھ کر رہا ہے، ہمارے اندر قوت پیدا ہو رہی ہے، اس جسم کو، اس تمام باڈی کو اللہ کی تابعداری کے اندر لگائیں. ایک سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے، جوارے، آپ کے جوارے، آپ کا جسم بھی اللہ کا شکر گزار ہو، آپ کی زبان بھی شکر گزار ہو، اور آپ کا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. تو کتنا مشکل ترین مرحلہ، اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ گئے، اللہ اکبر، چھوڑ دیا، کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو تھوڑا سا توشہ تھا، حضرت اماں ہاجرہ کے پاس اس تھوڑے سے توشے کے نظام چلاتی رہیں. پھر دودھ بھی بچے کے لیے ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، ادھر دوڑ رہی ہیں ادھر دوڑ رہی ہیں، اور اس پہاڑ سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آپ دوڑ رہی ہیں بچے کے لیے. درمیانی جو جگہ ہے، چونکہ بچہ پہاڑ پہ رکھا ہوا تھا، جو درمیانی نیچے کی جگہ ہے وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا تو قدموں کو تیز کر دیتی تھی. آئے ہائے ہائے ہائے، اماں ہاجرہ تیری اداؤں پر قربان، میرے رب نے ان اداؤں کو محفوظ فرما لیا. صفا اور مروہ پہاڑ کو اتنی عزتیں عطا فرما دی. یہ سارے پہاڑ، یہ ہمارے پاکستان کے، صوبہ سرحد کے، کشمیر کے، یہ پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ صفا مروہ پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. سب کا مالک، سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ. لیکن اس پہاڑ کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اے میرے مالک و مولا، ان کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، وہ تیری نشانیاں کیسے بن گئی؟ یہ بھی تیری قدرت کی نشانیاں ہیں. فرمایا وہاں میری ایک بندی کے مبارک قدم لگ گئے. کہتے ہیں بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسے بدعات بنائی ہوئی ہیں، خرافات بنائی ہوئی ہیں کہ قدم لگنے سے کچھ ہو جاتا ہے، فلاں لگنے سے کچھ ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے خواہ مخواہ تم لوگوں نے یہ چوما چاٹی کا مسلک شروع کیا ہوا ہے، مذہب شروع کیا ہوا ہے، اپنے پاس سے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، تبرکات بنائے ہوئے تم نے اپنے پاس. یہ رب کائنات خود فرما رہے قرآن کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو وہ نشانی کیسے بنی؟ نشانی کیسے بنی؟ فرمایا اللہ کی ایک بندی کے مبارک قدم
صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ ان کا دوڑنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنا دیا۔ جہاں ان کے قدم تیز ہوئے، آج اتنی صدیاں گزر گئیں، حاجی کو کہا جاتا ہے، معتمر کو کہا جاتا ہے، جہاں اماں ہاجرہ کے قدم تیز ہوئے تو نے بھی قدم تیز کرنے وہاں پر۔ آج وہاں پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے، پانی کے یہاں پر کولر موجود ہیں، نہ ہم پانی کے تلاش کے اندر ہیں، نہ کوئی گرمی ہے، لیکن فرمایا نہیں، وہ ادائیں رب تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری لگ گئیں، اتنی اچھی لگ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صاحبزادے، پیغمبر ابن پیغمبر حضرت اسماعیل بن خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ادھر ماں دوڑ رہی ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ادھر وہ قدم رگڑ رہے ہیں، جہاں قدم کا رگڑا لگتا ہے وہاں سے زمزم نکل آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے حضرت اماں ہاجرہ پر، وہ آئیں اور آ کر روک رہی اس پانی کو، زمزم زمزم، رک جا۔ فرمایا کہ اماں ہاجرہ روکتی نہ تو نکلتا ہی رہتا یہ پانی، نکلتا ہے، اور آج تک بھی نکل رہا ہے، آج بھی اس کی برکتیں موجود ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کی قدم کی رگڑ کے نیچے سے جو پانی نکلا ہے، رب تعالیٰ نے اس پانی کو بھی برکتیں عطا فرمائی، اس پہاڑ کو بھی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی۔ تو کتنی بڑی قربانی دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ آخری حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخری بہت بڑا امتحان آ گیا۔ فرمایا وہ بچہ جو بڑی امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ مانگا تھا، جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا، توجہ آپ کی قرآن کی طرف، قرآن کھلا ہوا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ آپ کو خواب آئی، ایک دن خواب آئی کہ آپ نے کسی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرو، آپ نے اونٹوں کو قربان کیا کثیر تعداد کے اندر۔ دوسرے دن پھر خواب آئی، آپ نے پھر اور زیادہ اونٹوں کو قربان کیا۔ تیسرے دن پھر خواب آئی، اور زیادہ اونٹوں کو قربان کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اونٹوں سے قربانی نہیں مانگی جا رہی، یہ اس سے بڑی قربانی، عزیز ترین چیز کون سی ہے؟ وہ دل کا ثمرہ، وہ دعاؤں کا نتیجہ جو مانگ مانگ کر اللہ سے لیا ہوا تھا، وہ ننھا سا اسماعیل، اللہ اکبر، وہ ان کے والد کے جگر کا ٹکڑا، فرمایا اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام، نوم سے منام، اے میرے بیٹے میرے نیند کے اندر، خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو یہ بتا کہ تیری کیا رضا ہے، تیری کیا تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا جان، توجہ، اے میرے بابا جان، آپ وہی کر گزریے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، باقی رہا میرا معاملہ تو مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں اپنی جان قربان کرتے ہوئے، اللہ اکبر، جان قربان کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں تڑپوں گا، اور کبھی بھی نہیں پریشان کروں گا، اور کبھی بھی منع نہیں کروں گا۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کیا چیز تھی؟ یہ آداب فرزندی اسماعیل کو کس نے سکھا دیے ہیں کہ آج اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل تھا آپ کے اوپر۔ آپ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اس کو تیار کرو، آج بڑے بادشاہ کے دربار کے اندر لے کر جانا ہے، بڑا خوبصورت تیار۔ شیطان لعین آتا ہے ماں کے پاس، تمہیں پتہ ہے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو اپنے اسماعیل سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا، اس کے رب کا حکم ہے۔ فرمایا رب کا حکم ہے تو ہم سب قربان ہیں رب کے حکم پر۔ منی کے مقام پر لے جایا گیا، اور وہاں لے جا کر باپ بیٹے کا جب یہ مکالمہ ہوا اور بیٹا تیار ہو گیا، اللہ اکبر، اس قربانی کے لیے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کہا کہ بابا جان میری یہ قمیض خون والی میری ماں کو لے جا کر دے دینا، تاکہ میری ماں کے دل کو سکون مل جائے۔ مجھے آپ زمین کے بل لٹا کر ذبح کرنا کہ کہیں آپ جو ہے میری محبت کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر چھری آپ کے رک نہ جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں مجھے دیکھتے ہوئے آپ رک نہ جائیں۔ بہرحال یہ تمام روایات ضعیفہ کے بعد آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر اپنے بیٹے کو لٹا لیا، اور چھری لے کر اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ لیکن حضرات گرامی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جائے گا،
ایک بات سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے گا، توجہ رکھیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یا کسی ولی کو یا کسی پیارے سے پیارے بندے کو خواب آ جائے تو اس خواب پر عمل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے۔ ہمارے خواب ظنی ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، میں نے کرنا ہے۔ جیسے پیر صاحب نہیں کہتے مجھے خواب آیا کہ مرید کو ذبح کرنا ہے، مرید کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہ یاد رکھیے گا یہ زمانہ جاہلیت کی ساری باتیں، وہ اللہ کے نبی تھے۔ نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ احرام باندھ رہے، آپ احرام باندھ کے چل پڑے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ انبیاء کے جو رویا ہوتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے اس خواب کو پورا کیا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ بار بار چھری چلا رہے ہیں، چھری بار بار چلا رہے نہیں چل رہی ہے، بار بار چھری چلا رہے ہیں، اچانک چھری چل گئی۔ آپ نے جب دیکھا اللہ اکبر تو سامنے اسماعیل تو کھڑے ہیں، اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا ہے۔ بس ٹائم ختم ہو گیا، میں قرآن کے وہ مقدس الفاظ پڑھوں گا۔ قرآن کی طرف توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ فلما اسلما تثنیہ کا صیغہ، دونوں راضی ہو گئے۔ تسلیم خم کر دیا دونوں نے اپنا سر، ایک نہیں۔ آپ نے پوچھا بھی اس لیے تھا کہ اس نیکی کے اندر میرا بیٹا بھی شامل ہو جائے۔ آپ والد تھے، آپ کہہ دیتے بیٹا میں کرنا چاہتا، فرمایا نہیں، یا بتفعل ما تؤمر، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے اور سر کے بل لٹا دیا، جبین کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہتا ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ فرمایا ہم نے اس کی جگہ ذبح عظیم عطا کر دیا، لیکن فرمایا کہ ہم نے اس سنت کو باقی رکھا۔ آخر کے اندر رب کائنات بھی کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم۔ کہتے تم یہ کیوں سلام پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن بھی جب انبیاء کے تذکرے کرتا ہے، انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے، تو ذکر کرنے کے بعد ان پر سلام بھیجتا ہے۔ اگرچہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پڑھنا واجب و ضروری نہیں ہے، ہم جمعے کے بعد بھی سلام پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جنہوں نے یہ سلام لکھا ہے، ان کے اپنی زندگی کے اندر کبھی بریلی شریف کے اندر جمعے کی نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا گیا ہے۔ اس کو فرضیت کا درجہ نہ دیجئے گا، لیکن سلام ہے اصل میں، سلام 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 بھیج رہا ہے۔ تو فرمایا سلام کیوں بھیجتے ہو؟ انبیاء کرام پر سلام کیوں بھیجتے ہو؟ فرمایا یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ نبیوں کا ذکر کرو اور اس کے بعد سلام بھیجو، کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی ہے جسے ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی، جان، وطن، اولاد سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حضرات گرامی ہمارا حال یہ ہے، آخری بات، ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بکرے اور گائے کی بوٹیوں کے اندر ہمارے دل لگے ہوتے ہیں۔ ذبح ہو رہا ہے، خود بھی کھڑے ہیں، بیگم صاحب کھڑی ہیں، بھائی یہ چانپے ذرا سائڈ پر کر دو، بھائی یہ ذرا دستی کا گوشت سائڈ پہ کر دو، اس کو ذرا، اس کا قیمہ بنے گا، اس کا فلاں بنے گا۔ ارے بھائی سال بھر کھا رہے ہیں، سال بھر ہماری فریجوں سے گوشت ختم نہیں ہو رہا ہے، لیکن آج اس قربانی کے گوشت کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حصے ہمارے گھر پر ہوں، ہماری فریج کے اندر ہوں۔ ہاں بھائی یہ اٹھا کے دے دو غریبوں کو، یہ اٹھا کے دے دو۔ حضرات گرامی یہ قربانی نہیں، قربانی کی روح نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ کا فرض ادا ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا، سارا بھی بھر کے رکھ دیں گے ہو جائے گا، لیکن جو قربانی کی روح ہے، جس مقصد کے لیے اس قربانی کو رکھا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہمارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ ایثار پہنچتا ہے، وہ ایثار ہی نہیں ملا، وہی نہیں ملی، اور ان بوٹیوں کے اندر اپنے دل کو پھنسا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، تو کیا قربانی اور کیا گوشت اور کیا خالی بچا۔ اصل روح یہ ہے
آپ اپنے گھر کے لیے بھی رکھیے، عزیز و اقارب کو بھی دیجیے۔ ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ ہوتا ہے، سرکاری ملازموں کو، سرکاری آفیسرز کو رانے بھیجی جاتی۔ بھئی یہ قربانی ہے رشوت ہے؟ عجبہ، قربانی ہے یا رشوت ہے؟ آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ تو غریبوں کے لیے خاص طور پر کریں، اچھے سے اچھا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک اعلیٰ چیز تم اللہ کے نام پر قربان نہ کرو۔ آپ اس کو اکول کریں، برابر کریں، ہر چیز ساری کی ساری ایکولیشن کر کے گھر کے لیے بھی رکھیں، عزیز و اقارب کو دیں، دوست احباب کو بھی دیں، آپ جو ہے غریبوں کے اندر بانٹیں۔ لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ہم نے ان جذبات کو قربان کرنا ہے، ہم نے اس من کی فرعونیت پر چھری پھیرنی ہے، ہم نے ان خواہشات پر چھری پھیرنی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پل رہے ہیں۔ یہ جب چھری قربانی پر پھیرے، کوشش کریں اپنے ہاتھ سے پھیرے، لیکن اس کے اندر یاد رکھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں اپنی خواہشات کو، نفسانیت کو، فرعونیت کو، انانیت کو، ہر چیز کو قربان کر رہا ہوں، اور یہی کہتا ہوں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔